الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. قال الله تبارك وتعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا. معزز بھائیوں، لگاتار 2 ہفتے سے صلح حدیبیہ کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جا رہا تھا۔ آج کے درس میں اس کے نتائج کیا نکلے اور اس میں ہمارے لیے فوائد کیا ہیں، دروس کیا ہیں، اس کے تعلق سے انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی۔ صلح حدیبیہ کو اللہ رب العالمین نے فتح مبین قرار دیا ہے، اور اس کے تعلق سے قرآن کے اندر مکمل ایک سورہ اتاری جس کا نام ہے الفتح، جس کی پہلی آیت ہی میں اللہ رب العالمین نے اس صلح کو فتح مبین قرار دیا ہے۔ لہذا ہمارا اور آپ کا سب کا ایمان ہونا چاہیے کہ صلح حدیبیہ فتح مبین تھی۔ اس لیے بہت سارے صحابہ کرام فتح مکہ کے بجائے صلح حدیبیہ کو فتح مبین کہتے تھے، کہ صلح حدیبیہ کی بنا پر اور اس کے جو صلح ہوئی اس کے نتیجے میں جو لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے اور مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ صلح حدیبیہ میں 1400 مسلمان شریک ہوئے، فتح مکہ میں 10,000 کا لشکر تھا۔ اب آپ سوچیں کہ کس طریقے سے چند سالوں میں اسلام کی خوب نشر و اشاعت ہوئی۔ اس لیے صلح حدیبیہ کو خود اللہ رب العالمین فتح مبین اور بہت سارے صحابہ کرام اسے فتح مبین کہتے تھے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی جو بنود تھے، جو دفعات تھیں صلح کی، اس پر اگر غور کرے گا تو اسے پتہ چل جائے گا کہ واقعی اس صلح کے اندر بہت خیر تھا، بڑی بھلائی تھی، اور بہت ہی زیادہ اس کے اندر یعنی مسلمانوں کے لیے بھلائی کا پہلو تھا۔ اسی لیے عظیم سیرت نگار علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے رحیق المختوم کے اندر اس صلح حدیبیہ کا تجزیہ کیا ہے، اور بہت اچھے پوائنٹ انہوں نے اس کے تعلق سے بیان کیے ہیں۔ اختصار کے ساتھ میں آپ لوگوں کے سامنے انہی کی باتوں کو اور کچھ اضافے کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم ان باتوں کو سن لیں، پڑھ لیں، تو اندازہ ہو جائے گا کہ جو صلح تھی وہ واقعتاً یہ فتح مبین تھی۔ سب سے پہلی بات انہوں نے بیان کی ہے کہ جو مکہ کے مشرکین تھے مسلمانوں کے وجود کو تسلیم ہی نہیں کرتے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں انہیں ختم کرنا ہے، نیست و نابود کرنا ہے، ان کے وجود کو مٹانا ہے۔ لیکن ان کا صلح کرنا خود اس بات کی دلیل تھی کہ انہوں نے مسلمانوں کے وجود کو تسلیم کر لیا اور ان کی قوت کو تسلیم کر لیا، اور یہ مان لیا کہ ان کی قوت کو ہم ختم نہیں کر سکتے، اسی لیے وہ صلح کرنے پر مجبور ہوئے۔ تو اس میں آپ غور کریں گے تو خود اندازہ ہوگا کہ جو صلح ہوئی، جو بظاہر نظر آتا ہے کہ ایک طرفہ صلح تھی یا کافروں کے لیے اس میں زیادہ مراعات تھی، زیادہ رعایتیں تھیں، یہ بظاہر یہ چیز نظر آتی ہے، لیکن انسان اگر غور کرے گا تو اسے سمجھ میں آئے گا کہ نہیں، در حقیقت اس کے اندر مسلمانوں کے لیے خیر اور مسلمانوں کے لیے بھلائی تھی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اس پر صلح کی۔ تو فرماتے ہیں یا انہوں نے کہا کہ قریش تو مسلمانوں کے وجود کو تسلیم ہی نہیں کرتے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا، عزم تھا کہ تہیہ تھا کہ ہم مسلمانوں کو دنیا سے ختم کر دیں گے اور اس کے بعد ہی ہم دم لیں گے۔ تو ان کا ٹیبل پر آنا اور صلح کرنے کے لیے بیٹھنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کی طاقت کو تسلیم کیا، اعتراف کیا۔ ایک ایک بند اگر آپ غور کریں گے تو اس کے اندر مسلمانوں کے لیے خیر نظر آئے گا۔ پہلا جو بند تھا، پہلی جو دفعہ تھی، وہ یہ تھی کہ اس سال مسلمان واپس چلے جائیں، اگلے سال مکہ آئیں گے اور پھر وہ طواف کریں گے، 3 دن مکہ کے اندر رہیں گے، عمرہ کریں گے۔ مکہ کے لوگ پہلے یہ تہیہ کر رکھے تھے کہ مسلمانوں کے اوپر مکے کے اندر داخلے کو حرام کر دیا تھا، یعنی منع کر رکھا تھا، پابندی لگا دی تھی کہ کوئی بھی مسلمان مکے کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اب آپ دیکھیں اس پہلے بند کے اندر انہوں نے صرف اس سال لوگوں کو مکہ جانے سے منع کیا۔ اگلے سال آئیے، آپ لوگ عمرہ کیجئے، 3 دن مکے کے اندر رہیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ان کے اندر بظاہر یہی تشفی کی بات تھی کہ 1 سال کے لیے انہوں نے مسلمانوں کو مکہ جانے سے روک دیا تھا۔ باقی اس کے بعد آپ آئیے، اگلے سال آئیے اور 3 دن 4 دن قیام کیجئے اور مکے کے اندر رہ کر کے طواف کیجئے، عمرہ کیجئے۔ تو کیا اس کے اندر مسلمانوں کے لیے فتح نہیں تھی؟ کیا اس کے اندر مسلمانوں کے لیے کامیابی نہیں تھی؟ ایک طرف تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، نمبر 2 مسلمانوں کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے،
عمرہ نہیں کرنے دیں گے، حج نہیں کرنے دیں گے، اور دوسری طرف ان کا یہ کہنا کہ اس سال ہم آپ کو منع کر رہے ہیں، اگلے سال آئیے گا۔ مطلب کیا ہوا؟ انہیں خود اپنی شکست کا احساس ہو گیا اور خود اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے کہ مسلمانوں کی طاقت کو ہم نہیں روک سکتے۔ یہ بظاہر ان کے لیے وقتی طور پر فائدہ تھا، ورنہ اس میں جو ہے مسلمانوں کے لیے خیر و بھلائی تھی۔ اسی لیے مسلمانوں کی صرف تکلیف اتنی سی تھی کہ وہ عمرہ کے لیے نکلے تھے اور ان کو راستے میں روک دیا گیا اور ان کو مکہ نہیں جانے دیا گیا، نہیں پہنچنے دیا گیا۔ یہی ان کے لیے تھوڑی تکلیف کی بات تھی، لیکن اس میں بھی ان کے لیے اجر تھا، اس میں بھی ان کے لیے اجر اور ثواب۔ انہوں نے جانور ذبح کیا، بال کٹا لیے، بال بڑھا لیے، ان کو عمرے کا ثواب مل گیا، اگرچہ انہوں نے خانہ کعبہ کا طواف نہیں کیا، لیکن انہیں روک دیا گیا۔ اور روک جانے کی وجہ سے بھی اسلام کے اندر ایک مسئلہ یہ آیا کہ اگر کوئی آدمی حج کے لیے جائے، عمرہ کے لیے جائے اور اسے روک دیا جائے اور وہ وہاں جا کر کے جانور ذبح کر دیتا ہے، اگر اس کے پاس ہیں، اور بال کٹا لیتا ہے تو اسے ثواب مل جائے گا، کیونکہ غلطی اس کی نہیں ہے، اس کی طرف سے کوتاہی نہیں ہے، اسے زبردستی روک دیا گیا ہے۔ اسے محصر کہا جاتا ہے اسلام کے اندر، اس کو محصر کہتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ پہلے بند کے اندر بھی مسلمانوں کے لیے بھلائی تھی، فتح تھی۔ دوسرا بند کیا تھا کہ فریقین میں 10 سال جنگ بند رہے گی۔ یہ بھی فتح مبین کا ایک جز ہے، کیونکہ جنگ کی ابتدا مسلمانوں نے نہیں کی تھی، جنگ کی شروعات قریش مکہ نے کی تھی، کافروں نے کی تھی۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، پہلے انہوں نے قتال شروع کیا۔ قتال شروع کرنے والا آج یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ 10 سال ہمارے اور آپ کے درمیان جنگ نہیں رہے گی۔ اس میں کس کے لیے کامیابی ہے؟ اس میں کس کا پہلو غالب ہے؟ اس میں پہلو مسلمانوں کا غالب۔ شروعات انہوں نے کی تھی اور آج وہ جنگ بندی کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ 10 سال تک ہمارے اور آپ کے درمیان جنگ نہیں ہوگی۔ اس میں صاف واضح ہے کہ وہ جنگ سے ٹوٹ چکے تھے اور کمزور ہو گئے تھے۔ اور نمبر 2، جو ان کا مقصد تھا جنگ کرنے کا کہ مسلمانوں کو سفید دھڑ سے مٹا دینا، اس مقصد میں وہ ناکام ہو گئے تھے۔ تیسری بات یہ تھی کہ ان کا غرور خاک میں مل گیا۔ پہلے انہیں اس کو نابود کرنے کی بات کرتے تھے، اب جنگ بندی پر اتر آئے ہیں۔ تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے 10 سال کے لیے جنگ بندی کا جو مطالبہ تھا، یہ جو بند تھی انہی کی طرف سے پیش کی گئی تھی۔ جنگ انہوں نے شروع کیا اور آج بند کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ خود کمزور پڑ گئے ہیں اور وہ جنگ نہیں چاہتے ہیں۔ اسی لیے 10 سالہ جو جنگ بندی کا جو جو صلح ہوئی، اس میں اسلام خوب پھیلا الحمدللہ۔ آپ قریش مکہ کی طرف سے مامون ہوں گے کہ اب ان کی طرف سے کوئی حملہ نہیں ہوگا، ہمارے درمیان جنگ بندی ہے، اور جو دیگر قبیلے کے لوگ ہیں، آس پاس کے لوگ ہیں، ان کے سامنے اسلام کو کھل کر کے ہم پیش کریں گے، توحید کی دعوت کو کھل کر کے پیش کریں گے۔ اور ایسے ہی کیا اور لوگ کافی مسلمان ہوئے۔ صلح حدیبیہ سن 6 ہجری کے اندر اور فتح مکہ ہوا سن 8 ہجری کے اندر۔ ان 2 سالوں سن 10 ہجری کے اندر فتح مکہ ہوا، نہیں سن 8 ہجری کے اندر، سن 8 ہجری کے اندر فتح مکہ۔ آپ سوچئے کہ 2 سال کے اندر کتنے لوگ مسلمان ہوئے۔ جب مکہ فتح ہوا تو آپ کے ساتھ 10,000 کا لشکر تھا، 10,000 کا لشکر تھا آپ کے ساتھ۔ جی ہاں، کتنے زیادہ مسلمان تعداد، یعنی کافی تعداد میں مسلمان ہوئے اور اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ خالد بن ولید اور عثمان بن طلحہ، عمر بن عاص سے بڑے بڑے صحابہ جو اس فترے میں اور صلح تھی جنگ بندی کے دوران انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو اس میں بھی آپ دیکھیے گا کہ اس میں بھی مسلمانوں کے لیے ہی فتح تھی۔ تیسرا جو ان کا یہ تھا بند تھی، وہ یہ تھی کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں داخل ہونا چاہے وہ داخل ہو سکتا ہے، اور جو قریش کے ساتھ مل کر کے رہنا چاہے وہ قریش کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ اب اس میں بھی اگر آپ غور کریں گے تو اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ اب مکہ کے جو کفار تھے یا مشرکین تھے قریش کے، ان کو صرف اپنی پڑی تھی اور ان کو دیگر قبیلوں کے لیے کوئی فکر نہیں تھا ان کے پاس۔ پہلے ان کا یہ کہنا تھا کہ پورے عرب کی وہ جو ہے قیادت اور پیشوائی کا دم بھرتے تھے۔ اب ان کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں تھا کہ باقی قبائل کے کیا بنتا ہے، انہیں صرف اپنی فکر رہ گئی تھی، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ اس قوت کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس کا صاف مطلب تھا کہ پورا جزیرۃ العرب مسلمان ہو جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے مسلمانوں کے عہد میں داخل ہو جائے، اس کو قریش کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ان کو پرواہ صرف یہ تھی کہ ہم جو ہیں ہم لوگ بچ جائیں، قریش کے لوگ بچ جائیں، مکہ کے لوگ بچ جائیں، جہاں خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، جس پر ہماری اجارہ داری ہے یا ہمیں اس کی سیادت اور اس کی خدمت کا ہمیں شرف ہے، موقع ملا ہے، یہ بچ جائے، باقی قبیلے کے لوگ مسلمان ہو جائیں،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں داخل ہو جائیں، اسلام قبول کر رہے ہیں، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب آپ دیکھ ڈالیں اس میں کس کے لیے زیادہ فتح تھی، اس میں کس کے لیے زیادہ بھلائی اور خیر کا پہلو غالب تھا؟ ظاہر بات ہے اس میں مسلمانوں کے لیے تھا۔ ایک وقت تو ایسا تھا کہ وہ پورے عرب کے قبیلے کے لوگوں کو ابھارتے تھے، بلکہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے تیار نہ ہو اس کا بائیکاٹ کرتے تھے، اس کا بائیکاٹ کر زبردستی کہتے تھے کہ آپ ہمارا ساتھ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے میں، آپ ہمارا ساتھ دیجیے، ان پر پابندیاں عائد کرتے تھے، ان کا بائیکاٹ کرتے تھے۔ لیکن آج ایسا وقت آ گیا، وہ کہتے ہیں کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے، صرف ہمارے قبیلے کے لوگ، قریش کے، مکہ کے لوگ وہ نہ بچ جائیں، ان کو صرف اپنی فکر رہ گئی تھی اور دوسرے لوگوں کی فکر نہیں تھی۔ آخر جو جنگ اسلام کے اندر مشروع قرار دی گئی ہے، اس کا مقصد تو یہ تو نہیں تھا کہ خون خرابہ کیا جائے، لوگوں کے مال کو لوٹا جائے، لوگوں کی جانیں برباد ہوں، یہ مقصد نہیں ہے جنگ کا۔ جہاد کا مقصد یہ نہیں ہے، جہاد کا مقصد یہ کہ اسلام کی دعوت کو پھیلانا ہے، اسلام کی دعوت کو عام کرنا، جو رکاوٹ ہے اس رکاوٹ کو دور کرنا۔ یہی رکاوٹ تھی، قریش کے لوگ رکاوٹ بنے ہوئے تھے، مجبور کرتے تھے کہ اسلام میں داخل نہیں ہونا ہے، اگر داخل ہو گئے ہم آپ سے جنگ کریں گے، اور اگر تمہارا ساتھ نہیں دو گے تمہارا بائیکاٹ کریں گے، یہ کہا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اور جو عرب کے قبیلے لوگ تھے جو کمزور تھے وہ اسلام قبول نہیں کر پا رہے تھے، ان کی دھمکیوں کی بنا پر اور ان پابندیوں کی بنا پر۔ لیکن آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں داخل ہونا چاہے، کلمہ پڑھنا چاہے، مسلمان ہونا چاہے، ہو جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، صرف ہمارے قریش کے لوگ باقی بچ جائیں۔ تو پہلے یہ صورتحال تھی، اور آج کیا صورتحال ہے کہ باقاعدہ اس پر جنگ وہ عہد کر رہے ہیں اور مصالحت کر رہے ہیں کہ کوئی بھی ان کے عہد میں داخل ہونا چاہے داخل ہو جائے۔ پہلے صورتحال یہ نہیں تھی، پہلے وہ مجبور کرتے تھے جنگ کرنے پر، دھمکیاں دیا کرتے تھے، اسلام قبول کرے گا ہم آپ کو ختم کر دیں گے۔ بڑا قبیلہ تھا، سرداری ان کے ہاتھ میں تھی پورے عرب کی یا قریش کی، تو اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے تھے۔ تو جب یہ صلح ہو گئی، اب اس کا مطلب یہ کہ ان کی اجارہ داری اور ان کی چودراہٹ ختم ہو گئی، اب جو چاہے داخل ہو سکتا ہے مسلمانوں میں اور اسلام قبول کر سکتا ہے۔ اس لیے آپ نے اس کا فائدہ اٹھایا اور پورے قبیلے کو، لوگوں کو خوب اسلام کی دعوت دی، اور ماشاءاللہ کافی تعداد میں لوگ اسلام کے داخل ہوئے۔ تو اس بند کے اندر بھی آپ دیکھیے، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں صرف اپنی فکر تھی، مسلمان اور دیگر قبیلوں کی فکر نہیں تھی۔ اسی لیے جو جنگ کا مقصد اسلام کے اندر خون خرابہ نہیں ہے، مسلمانوں کے مال کو، لوگوں کے مال کو لوٹنا نہیں ہے، برباد کرنا نہیں ہے، اصل مقصد جنگ کا ہے، جہاد کا، کہ اسلام کی دعوت کو پھیلانا اور جو رکاوٹیں ہیں رکاوٹوں کو دور کرنا۔ اسی لیے جہاد ہوتا ہے، جنگ ہوتی ہے، تو سب سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دی جاتی ہے۔ اگر اسلام قبول کر لیں، ہمارا اور آپ کا جھگڑا ختم ہو گیا، کوئی لڑائی آپ سے نہیں ہوگی، آپ کی ہماری دشمنی ختم، اسلام قبول کر لیں۔ اگر اسلام نہیں قبول کرتے ہیں تو ہمارے ماتحت رہیے، جزیہ دیجیے، ہم آپ کے خون کی، آپ کے مال کی، آپ کی عزت کی حفاظت کریں گے، آپ ہمیں جزیہ دیجیے، اس کے بدلے اس پر بھی راضی ہو جائیں تو بھی ان کے ساتھ جنگ نہیں کی جائے گی۔ تیسری چیز ہوتی ہے کہ اگر اس پر بھی راضی نہ ہو تب ان کے ساتھ جنگ ہوتی ہے۔ تو جہاد کا مطلب خون خرابہ نہیں ہے، اور یہ جو صورتحال تھی ان لوگوں نے پیدا کر رکھی تھی کہ جس کی وجہ سے لوگ اسلام نہیں قبول کرتے تھے، جب یہ صلح ہو گئی تو ساری چودراہٹ ان کی ختم ہو گئی، اور جو دباؤ ختم ہو گیا۔ اس لیے، اور اسلام چاہتا بھی یہی ہے کہ رکاوٹیں ختم ہو جائیں، رکاوٹ ختم ہو گئی، جہاد کا مقصد وہی ہے، رکاوٹ کو ختم کرنا، پابندیاں جو لگائی جائیں مشرکین کی طرف سے اس کو دور کر دینا، وہی چیز ہوئی، انہوں نے خود رکاوٹ ختم کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ، جانثاران صحابہ، اور اسلام کی دعوت لے کر کے پورے علاقے میں گئے اور کثیر تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ چوتھی جو چیز تھی، جو چوتھا بند تھا، جو چوتھی دفعہ تھی جس پر صلح ہوئی تھی، وہ بھی بظاہر کو لگتا ہے کہ انہی کے حق میں تھا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ غور کریں گے تو ان مسلمانوں ہی کے حق میں تھا۔ کیا آخری دفعہ تھا جس پر صلح ہوئی تھی؟ وہ یہ تھا کہ قریش کا جو آدمی مسلمان بن کر جائے گا، مسلمان اسے قریش کے حوالے کر دیں گے، اور مسلمانوں کو جو آدمی قریش کی پناہ میں آئے گا، یعنی مرتد ہو گیا، اسلام چھوڑ دیا، ہمارے پاس آ گیا، قریش اس کو مسلمانوں کے حوالے نہیں کریں گے۔ یہ آخری بند تھا جس پر دونوں کا اتفاق ہوا۔ اس میں بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ قریش کے لیے رعایت تھی، لیکن اس میں مسلمانوں کے لیے کوئی نقصان نہیں تھا۔ اس لیے نقصان نہیں تھا کہ جو مسلمان سے بھاگے گا، مرتد ہو جائے گا، اس کو مسلمانوں کی ضرورت ہی نہیں، اس کو مسلمان کی ضرورت ہی نہیں، مرتد ہو گیا، اور جو مرتد ہو جائے اس کو توبہ کرایا جاتا ہے، 3 دن کا ٹائم دیا جاتا ہے، اگر توبہ کر لے، اسلام میں داخل ہو جائے ٹھیک، ورنہ اسے قتل کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے سورۃ حدیث من بدل دینہ فاقتلوہ،
اب بخاری کی روایت ہے جو اپنے دین کو بدل دے اس کو قتل کر دو، یعنی دین اسلام جو چھوڑ دے، کفر کا دین اختیار کر دے، اس کو قتل کر دو۔ لہذا جو مرتد ہو گیا اس کی مسلمان کی کیا ضرورت رہے گی؟ وہ تو کافروں سے بھی بدتر ہو گیا۔ کافر اپنے کفر پر رہ سکتا ہے، لیکن جو اسلام قبول کر لے اور اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد ہو جائے، اس کو اگر اسلامی حکومت ہو، اسلام کا نظام ہو، تو اس صورت میں اس کو جینے کا حق نہیں ہے، یا تو اسلام قبول کرے یا تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو اس میں بظاہر تو لگتا ہے کہ ان کے لیے فائدہ، لیکن مسلمانوں کے اس میں کوئی نقصان نہیں تھا، کیونکہ جو مرتد ہو گیا اس کی مسلمانوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نمبر 2، باقی رہے جو مکہ کے جو لوگ تھے، جو مجبور مسلمان تھے، جن کے بارے میں یہ تھا کہ ان کو واپس کر دیا جائے گا، تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا تھا ان کے لیے؟ یہ فرمایا تھا، بخاری کے مسلم کی روایت ہے، من جاءنا منہم، ان میں سے جو ہمارے پاس آئیں گے مسلمان ہو کر کے، اور ہم ان کو ان کے حوالے کر دیں گے صلح کی بنا پر، سیجعل اللہ لہم فرجا و مخرجا، اللہ رب العالمین ان کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا، کشادگی کی کوئی نہ کوئی راہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے پیدا کرے گا۔ کون لوگ؟ جو قریش کے، اور صرف قریش کی بات تھی ہے، قریش کا جو مسلمان ہوگا اس کو واپس کریں گے، باقی اور قبیلے کے لوگ ہیں نہیں، ان کو نہیں واپس کیا جائے گا، صرف قریش کے لوگوں کا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ ان کو صرف اپنی فکر تھی کہ ہمارا جو دین ہے وہ بھی ان پر گویا کہ انہیں وہ اس بات کا یعنی یقین ہو گیا تھا کہ ہمارا دین ختم ہونے والا ہے، ایک دم کنارے پر ہے تباہی اور بربادی کے، اس لیے کچھ پابندی لگا کر کے، سختی کر کے، کچھ دیر کے لیے، کچھ دنوں اور سالوں کے لیے روک لیا جائے، یہی مقصد اس کا تھا۔ ورنہ یہ تھا کہ بھائی مکہ اور قریش کے علاوہ جو بھی مسلمان ہو جائے ان کو نہیں واپس کرنا تھا، کن کو واپس کرنا تھا؟ جو قریش کے لوگ مسلمان ہوں گے ان کو قریش کے حوالے کیا جائے گا، باقی اور قبیلے کے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ مدینہ اور مکہ کے درمیان کتنی آبادیاں تھیں؟ بہت آبادیاں، اور ملک اور شہروں میں آبادیاں عرب کی، وہ مسلمان ہو جائیں ان کو نہیں واپس کرنا۔ کن کو واپس کرنا؟ صرف قریش کے لوگوں کو۔ اس کا مطلب کیوں ہے؟ اور لوگوں کی فکر نہیں، صرف اپنی فکر تھی بس، کہ ہمارا دین جو مرکز ہے مکہ وہ بس جائے، باقی لوگ کچھ بھی کر لیں، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو ہمارے بھی نے کیا فرمایا تھا کہ جو مجبور مسلمان رہیں گے، مظلوم رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالے، اور میں نے گزشتہ درس میں بیان کیا تھا کہ اللہ نے ان کے لیے راستہ نکالا۔ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے، آگے مکہ بھاگ کر کے انہوں نے 2 لوگوں کو بھیجا، نمائندوں کو، کہا کہ صلح کے مطابق آپ نے ہمارے حوالے کیجئے، ہمارے ان کو ان کے حوالے کر دیا۔ اور جب ذوالحلیفہ پہنچتے ہیں تو ان میں سے ایک آدمی کے پاس بڑی شاندار تلوار تھی، تو انہوں نے کہا ابو بصیر رضی اللہ عنہ کہ یار تمہاری تلوار بہت شاندار دکھتی۔ کہاں بہت شاندار، میں نے بہت لوگوں کو قتل کیا۔ کہا ذرا ہمیں بھی دکھاؤ۔ اب آدمی کے ذہن میں نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس طریقے سے راستہ نکال دیتا ہے۔ تو انہوں نے تلوار دی اور تلوار لیتی اس آدمی کا سر قلم کر دیا۔ اب دوسرا آدمی تھا، ڈر کے بھاگ کھڑا ہوا وہ، اور وہ ابو بصیر سے پہلے مدینہ پہنچ گیا، مکہ مدینہ مسجد نبوی کے اندر۔ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ پیچھے ہیں، وہ پہلے پہنچ گیا بھاگ کر کے، اور جیسے مسجد نبوی میں داخل ہوا، آپ نے دیکھ کر کے پہچان لیا کہ بہت خوفزدہ آدمی ہے، کون ہے؟ کہا مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا، میرے ساتھی قتل کر دیا گیا۔ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر رضی اللہ عنہ جب پہنچے تو کہا لگتا ہے کہ اس آدمی کی وجہ سے دونوں کے درمیان پھر جنگ چھڑ جائے گی، یعنی ہمارے اور قریش کے درمیان میں۔ تو حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ شاید مجھے ان کے حوالے کر دیا جائے گا، کیونکہ ابھی بھی صلح ہوئی ہے اور صلح کی پاسداری ضروری ہے، وعدہ خلافی ناجائز ہے، حرام ہے، منافقین کی پہچان ہے۔ تو انہیں یہ ایسا محسوس ہوا کہ مجھے ان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ تو ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے، اور یہ وہاں سے بھاگے اور آ کر کے جدہ کے آس پاس جو ساحل سمندر ہے وہاں رہنے لگے وہ۔ اور اس کے بعد جب ابو جندل جو سہیل بن عمر کے بیٹے تھے، جو سہیل بن عمر جس نے یہ صلح کی تھی نا، وہ آیا تھا، تمہارے بھی نے کہا کہ ہمارے لیے مسئلہ آسان ہو جائے گا، اس سہیل بن عمر کے بیٹے تھے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ صلح کر رہے تھے اسی وقت وہ آئے تھے اور جو ہے مطالبہ کیا کہ بھئی یہ پہلا شخص سے ہمارے حوالے کر دو۔ تمہارے بھی نے کہا کہ بھئی ہماری صلح مکمل نہیں ہوئی ہے اور ابھی یہ نہیں داخل۔ تو سہیل بن عمر نے کہا کہ پھر ہم نہیں صلح کریں گے۔ تمہارے بھی نے کہا ٹھیک ہماری خاطر چھوڑ دو۔ اس نے کہا کہ نہیں، آپ کی خاطر بھی نہیں چھوڑیں گے۔ پھر ابو جندل رضی اللہ عنہ کو ان کے والد کے حوالے کر دیا گیا۔ اور واقعہ میں بیان کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ساتھ ساتھ چل رہے تھے اور اپنے تلوار کا دستہ دے رہے تھے، تلوار ان کے قریب کر رہے تھے، کن کے؟ ابو جندل کے، کہ ابو جندل رضی اللہ عنہ تلوار لے لیں اور اپنے باپ کا سر قلم کر دیں، کیونکہ مسلمانوں کے حوالے کر دیا، باقی کیا وہ جانے، ان کا کام جانا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ ابو جندل نے بخل سے کام لیا، شاید سمجھ نہیں سکے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقصد کیا ہے۔ بہرحال ان کو ان کے حوالے کر دیا گیا، اور ان کا والد سہیل
اپنے ساتھ لے کر کے چلا گیا. مکے کے اندر رہتے تھے، ظلم ہوتا تھا ان کے اوپر. جب انہیں معلوم پڑا کہ ابو بصیر رضی اللہ عنہ اس علاقے کے اندر آ گئے ہیں تو وہ بھی مکے سے بھاگ کھڑے ہوئے اور نکلنے میں کامیاب ہو گئے، اور ایک پوری جماعت وہاں اکٹھا ہو گئی مسلمانوں کی. جو بھی مسلمان ہوتے تھے قریش کے سب وہیں جاتے تھے، اور سب بہادر لوگ تھے، اس لیے جو بھی قافلہ گزرتا تھا وہ لوگ ان کو جو ہے لوٹ لیا کرتے تھے، کافروں کا قافلے کو. تو وہ لوگ خود عاجز آ گئے، خود انہوں نے اللہ کے رسول کے پاس واسطہ دیا کہ بھائی ان لوگوں کو اپنے پاس آپ بلا لیجیے. اللہ نے ان کے راستہ پیدا کیا اور خود پھر آپ نے ان کو پیغام پہنچایا. وہ سارے کے سارے لوگ مدینہ کے اندر واپس آ گئے. تو اللہ کی حکمت، اللہ کی مصلحت ماں نے بھی فرمایا کہ اللہ ان کے لیے ضرور راستہ نکالے گا. تو اللہ ان کے لیے راستہ نکالا. تو اس میں بظاہر ان کے لیے رعایت تو ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے اندر بھی مسلمانوں کے لیے فتح مبین، کیونکہ انہوں نے صرف ایک قبیلے کی بات کی تھی قریش، باقی اور قبیلوں کی بات انہوں نے نہیں کی تھی. اور پھر اس کے اندر گویا کہ اس بات کی دلیل تھی کہ لوگ جو ہے خوف اور گھبراہٹ کے عالم میں ہیں، اور ان کو اس بات کا یقین ہو چلا ہے کہ ان کا دھرم اب باقی نہیں رہے گا، اب سب لوگ مسلمان ہو جائیں گے. لہذا جتنی بھی پابندی لگا کر کے کچھ دنوں کے لیے، سالوں کے لیے روک دیا جائے، یہی ان کے لیے تھا اور اس کے علاوہ کچھ اور نہیں تھا. اور جہاں تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھی تو آپ کو پورا یقین تھا کہ جسے اسلام کی بشاشت اور اسلام کی چاشنی اور حلاوت مل جائے گی، اسلام اور ایمان جیسی نعمت مل جائے گی، کبھی اس کو نہیں چھوڑے گا. اس لیے ان کا خطرہ نہیں تھا کہ کوئی مرتد بھی ہوگا. اسے دیکھیے کوئی مرتد نہیں ہوا اس وقت. جی ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا یقین تھا کہ کوئی مسلمانوں سے مرتد نہیں ہوں گے. ثابت قدمی اور پختگی، مسلمانوں کی ثابت قدمی پر، ان کی پختگی پر پورا اعتماد تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور یہی مسلمان کے لیے یہی مطلوب بھی ہے، اسلام پر ثابت قدمی رہے، پہاڑ جیسا رہے، اس کے ایمان میں، اس کے عقیدے میں، اس کے منہج میں ذرہ برابر بھی تزلزل نہ آئے، پہاڑ کے طریقے سے مضبوطی کے ساتھ اپنی جگہ پر ڈٹا رہے ایمان کے ساتھ. کیونکہ دنیا میں سب سے عظیم اگر کوئی دولت ہے تو ایمان کی دولت، توحید کی دولت ہے. اس سے بڑی کوئی اور دولت نہیں ہے. اگر وہی دولت چھن جائے تو پھر ہم فقیر ہو گئے، ہمارے پاس کوئی باقی کوئی دولت نہیں رہ جائے گی. یہ مال، یہ منصب، یہ ساری چیزیں یہ بھی نعمت ہیں، اور لیکن سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی نعمت جو اللہ رب العالمین کی ہے وہ دین اسلام ہے، دین توحید ہے. اور بھی اسلام کے اندر توحید سب سے عظیم دولت، کیونکہ اسلام کی بنیاد ہے توحید. اگر اسلام کا کلمہ پڑھیں، شرک کریں، کوئی فائدہ نہیں. یہ دولت نہیں رہ جائے گی، یہ دولت ختم ہو گئی گویا کی. کیونکہ جو اصل چیز ہے، جو بنیاد ہے، اس کو آپ نے ضائع کر دیا تو اس دولت کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا. اسلام کی بنیاد ہے توحید، شرک نہ کرنا، توحید پر قائم رہنا، یہ اس کی بنیاد. ہم بھی شرک کرنے لگیں، اسلام کا کلمہ بھی پڑھیں، وہی تو مکہ کے مشرک کرتے تھے، کیا فائدہ رہ گیا؟ ایمان ہو نبی پر، ایمان ہو اللہ پر، آخرت پر، لیکن شرک کریں، قبروں کا طواف کریں، قبروں پر چادر چڑھائیں، قبروں پر مرغے چڑھائیں، غیر اللہ سے مدد مانگیں، غیر اللہ کا واسطہ لیں، کیا فائدہ ہے ایسے اسلام سے؟ اسلام صرف جو ہے یہ صرف تھیوری اور نظریات کا نام نہیں ہے. اسلام پریکٹیکل کا نام ہے، عبادات کا نام ہے، توحید کا نام ہے. انسان اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرے. یہ نہیں کہ زبان سے کلمہ کہہ دیا خلاص سب کچھ ہمارے لیے نہیں. خوارج کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا وہ جہنم کے اندر جائیں گے، جہنم کے کتے ہوں گے. وہ بھی کلمہ پڑھتے تھے، وہ بھی اسلام لاتے تھے. اسلام کو قرآن اتنا پڑھتے تھے کہ صحابہ ان کے قرآن کے سامنے اپنے قرآن پڑھنے کو حقیر جانتے تھے، ان کے روزوں کے سامنے اپنے روزوں کو حقیر سمجھتے تھے. لیکن کوئی فائدہ نہیں. صرف ضروری ہے کہ کلمہ جو ہم پڑھیں کلمے کے تقاضوں کو پورا کریں. کلمے کا تقاضا ہے کہ انسان شرک نہ کرے، توحید پر قائم رہے، اللہ کی عبادت کرے، معصیت سے دوری رہے. اور اگر شرک کرے گا تو اللہ اس کے سارے اعمال کو برباد کر دے گا. تو بتانا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا ایمان، پورا یقین تھا، اعتماد تھا کہ ہمارے لوگ جو مسلمان ہو جائیں گے یہ مرتد نہیں ہوں گے. اس لیے آپ نے اس کو قبول کر لیا. کوئی مسئلہ نہیں. قبول وہ نہیں کرے گا جسے ڈاؤٹ اور شک ہوگا، اور وہ اس طرح کی پابندی لگائے گا جسے اپنے بارے میں ڈاؤٹ ہوگا. تو یہ آپ اگر غور کریں گے تو یہ تمام چیزیں آپ کو معلوم ہوں گی کہ صلح حدیبیہ کے اندر واقعتاً یہ فتح مبین تھی اور اس سے بہت زیادہ فاتح ہوا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ وہ بھاگے اللہ کے رسول کے پاس گئے، ابو بکر کے پاس گئے، کہنے کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ پھر ہم دب کر کے کیوں جو ہے صلح کر رہے ہیں؟ اور ان کے مقتولین جہنم کے اندر نہیں جائیں گے، ہمارے مقتول جنت کے اندر نہیں جائیں گے. کہا ضرور. کہا پھر ہم دب کر کے کیوں فیصلہ کر رہے ہیں اور صلح کر رہے ہیں؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کے اندر خیر ہے، رکھے گا، اس کے اندر بھلائی. میں اللہ کا نبی ہوں، میں بہتر سمجھتا ہوں. اور آپ نے صلح کی الحمدللہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بعد میں انہیں اپنی تقصیر کا احساس ہوا اور کہ میں نے جا کر کے اس طرح کے سوالات کیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو مجھے بہت افسوس ہوا، میں بہت نادم ہوا. جس کے لیے ان کا خود بیان ہے کہ میں اپنے اس
تقصیر کے ڈر سے بہت سارے اعمال کیے، برابر صدقات و خیرات کرتا رہا، نفلی روزے رکھتا رہا، نفلی نمازیں پڑھتا رہا، غلام آزاد کرتا رہا، کہ میں نے جو اس طرح کے اعتراض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر جو آپ نے صلح کی تھی، تو مجھے بہت بعد میں افسوس ہوا، ندامت ہوئی، اور میں نے اس کے لیے بہت سارا خیر کا کام کیا اس امید سے کہ اللہ رب العالمین وہ جو مجھ سے تقصیر اور کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس کو معاف کر دے۔ تو یہ صلح حدیبیہ تھی جس کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا، اور اس دفعات پر تھوڑی سی روشنی ہم نے ڈالی، اور یہ ساری باتیں یہ اکثر باتیں علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے الرحیق المختوم کے اندر لکھی ہے۔ میں نے درس کے شروع میں کہا تھا کہ ہماری کتاب، ہمارے درس کا اکثر حصہ، اکثر باتیں اسی کتاب سے رہیں گی، کیونکہ وہ بہت اہم کتاب ہے اس موضوع پر، سیرت النبی کے موضوع پر، پوری دنیا میں اول آنے والی کتاب ہے۔ اس کتاب کو پہلی پوزیشن ملی تھی جب اس پر مقابلہ ہوا تھا، اس کی الرحیق المختوم کو۔ ہر گھر کے اندر وہ کتاب ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول کی سیرت اگر جاننا ہے صحیح معنوں میں، صحیح طریقے سے، تو ہر گھر کے اندر یہ کتاب ہمارے ہونی چاہیے، اور اس کو ایک بار کم سے کم ضرور پڑھنا چاہیے، لوگوں کو تحفے دینا چاہیے، تحائف دینا چاہیے۔ یہ کتاب الرحیق المختوم اردو میں بھی ترجمہ ہے، اور انگلش میں بھی ہے، بنگلہ میں بھی ہے، دنیا کی تقریباً بڑی بڑی زبانوں میں اس کتاب کا ترجمہ ہوا ہے، تو کتاب ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ تو بہرحال یہ صلح حدیبیہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، ایسی آپ دیکھیے کہ حضرت ام سلمہ نے مشورہ دیا۔ ام سلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اکاؤنٹ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص جو ہے زوجہ تھی ام سلمہ، انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ جو ہے جانور ذبح کر دیجیے اور بال کٹا لیجیے، مڈوا لیجیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار صحابہ کو حکم دے رہے تھے۔ کوئی صحابہ اس قدر پریشان تھے اس صلح سے کہ وہ نہیں تیار ہو رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کے لیے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ دب کر کے ہم نے صلح کیا، ہم حق پر ہیں تو کیوں دبائیں ہم، لیکن اس کے اندر جو بھلائیاں تھیں، جو خیر تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، اور آپ کا ہر کام کے اندر خیر ہوتا، بھلائی ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے جب حضرت ام سلمہ نے مشورہ دیا کہ آپ جانور ذبح کر دیجئے اور بال مڈوا لیجئے، اور لوگ آپ کو دیکھ کر کے سب کر لیں گے، اور ویسے ہی ہوا۔ اس لیے مشورہ اگر خاتون کی طرف سے آئے، بیوی کی طرف سے، بیٹی کی طرف سے، بہن کی طرف سے آئے، اور اس کے اندر خیر ہو، اسے ہمیں قبول کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ عورت کا مشورہ کو اس کو قبول کرے گا۔ اور آج تو صورتحال یہ ہے کہ میں تو ایک صاحب کا درس سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ بھئی اب وہ زمانہ گیا کہ مرد کی چلتی تھی، اب تو عورتوں ہی کی چلتی ہے۔ اب صورتحال یہ کہ شادی ہوگی، دعوت ہوگی، دعوت میں کیا کھلائیں گے، ولیمہ میں کیا کریں گے، عقیقہ میں کیا کریں گے، شادی کہاں ہوگی، کیسے نہیں ہوگی، کیسے شادی کرنی ہے، سب عورت ہی کا چلتا، مرد کا کچھ نہیں چلتا۔ جی ہاں، وہ زمانہ چلا گیا جب مرد کی چلتی تھی، اب عورتوں کی چلتی ہے۔ شادی بھی کتنے لوگ کہتے ہیں کہ عورت شادی ہوتی ہے، آدمی سادگی کے ساتھ کرنا چاہتا ہے، عورت کہتی نہیں میں نے اتنی جگہ دعوت کھائی ہے، اگر ہم جہیز نہیں دیں گے، اپنے داماد کو کچھ نہیں دیں گے، اچھا کھانا نہیں کھلائیں گے، اور جو ہے کیا نام ہے، اگر ہم وہ بک نہیں کریں گے حال وغیرہ اور ہر طرح کے کھانے نہیں رکھے، لوگ کیا کہیں گے ہم کو۔ مرد چاہتا بیچارہ کہ سستے میں نپٹ جائے، سادگی کے ساتھ شادی ہو جائے، لیکن عورت چاہتی نہیں، عورت ہی کی چلتی ہے، مرد بیچارہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ تو مولانا صاحب بتا رہے تھے کہ آج صورتحال الٹی ہو گئی ہے، پہلے جیسی صورتحال نہیں رہ گئی ہے کہ لوگ جو ہے یہ کہا جائے کہ عورتوں کے مشورے قبول کرو، اب عورتوں سے کہنا چاہیے کہ مردوں کے مشوروں کو قبول کرو۔ یہ صورتحال واقعتاً بہت ہے، یہ 90% یہ صورتحال ہو گئی ہے۔ مرد کی نہیں چلتی بولتی ہے، مرد صرف باہر چلتی، گھر میں نہیں چلتی ہے۔ مرد باہر شیر ہے، اندر شیر نہیں رہ گیا ہے، حقیقت ہے یہ، 90% معاملہ ہے یہ۔ جی ہاں، تو بہرحال اس میں درس ملتا ہے کہ اگر خاتون کی طرف سے بھی مشورہ آئے اور بہتر مشورہ ہو تو اس کو قبول کرنا چاہیے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا۔ دشمنوں کے ساتھ صلح کی جا سکتی ہے، اگر امام وقت سمجھتا ہے کہ اس کے اندر خیر ہے، بھلائی ہے، تو دشمنوں کے ساتھ بھی ہدنہ یعنی جنگ بندی اور صلح کی جا سکتی ہے، جسے نبی نے کیا۔ مکہ کے مشرکین سے، مشرکین ہیں، کفار ہیں، اعداء اسلام ہیں، اسلام کو بے خبن سے یعنی ختم کرنے کے لیے ہر طرح کی کوشش کی، اجاڑ دیا جائے اسلام کی اس عمارت کو اور اسلام کو، آپ نے ان کے ساتھ صلح کیا۔ لہذا اعداء اسلام سے بھی اگر حاکم وقت سمجھتا ہے کہ اس کے اندر خیر و بھلائی ہے، ان کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ صلح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو سارے فائدے حاصل ہو جائیں، سارے حقوق مل جائیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کے اندر دب کر کے بھی فیصلہ کیا جا سکتا ہے، جیسے ہمارے نبی نے کیا۔ انہوں نے کہا، ہمارے نبی نے کیا لکھا؟ محمد رسول اللہ، کہا نہیں ہم محمد رسول اللہ نہیں مانتے، محمد بن عبداللہ لکھے۔ ہمارے نبی نے رسول اللہ کاٹ دیا، کہا محمد بن عبداللہ، مانو نہ مانو میں اللہ کا رسول ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں، الرحمن الرحیم نہیں جانتے ہیں، صرف اللہ جانتے ہیں۔ آپ نے الرحمن الرحیم کو مٹا دیا اور بسمک اللہم پر آپ نے صلح کیا۔ تو
دب کر کے بھی اگر حاکموں کو سمجھتا ہے کہ اس کے اندر خیر بھلائی ہے تو انسان کچھ حقوق سے دستبرداری کر کے بھی ان کے ساتھ سلوک کی جا سکتی ہے، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اور ایسے ہی اس کے اندر یہ بھی ہمارے لیے ہے کہ جہاں دو نقصانات ہوں تو چھوٹے نقصان کو قبول کر لینا یہ حکمت کہا جاتا ہے۔ دو نقصان ہے تو دو نقصانوں میں سے چھوٹے نقصان کو قبول کیا جائے، یہ بھی حکمت کہلاتی ہے، اور اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے کہ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے انسان چھوٹا نقصان قبول کر لے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو واپس کر دیا جو مسلمان ہوئے، کافروں کے مشرکین کے حوالے کر دیا۔ اس کے اندر نقصان تھا کہ ان کی جان جا سکتی ہے، وہ مرتد بھی ہو سکتے ہیں، کفر کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے عہد کی پابندی کی، کیونکہ عہد کی پابندی نہ کرنے میں اس میں زیادہ خسارہ تھا، اس میں زیادہ نقصان تھا۔ پورے عرب کے اندر بدنامی تھی کہ دیکھو یہ نبی ہیں صادق اور امین اور وعدے کی خلافی کرتے ہوئے وعدہ توڑ رہے ہیں، اس سے اسلام کو نقصان پہنچ سکتا تھا، پورے اسلام کو، جزیرۃ العرب کے اندر۔ تو آپ نے چھوٹے نقصان کو برداشت کر لیا کہ دو چار آدمیوں کو تکلیف پہنچے گی، لیکن اسلام کی جو شہرت ہے، اسلام کی جو سچائی ہے، اسلام کی جو طاقت ہے اور اسلام کی جو خوبی ہے، اسلام کے جو محاسن ہیں، وہ دنیا کے سامنے کھل کر کے جائیں گے، اگرچہ کچھ لوگوں کو کچھ تکلیف پہنچے گی۔ اس لیے آپ نے چھوٹے نقصان کو برداشت کر لیا۔ تو جہاں دو نقصان ہوں، بڑا نقصان چھوٹا نقصان، آپ چھوٹے نقصان کو برداشت کر سکتے ہیں۔ آپریشن ڈاکٹر کرتا ہے، آپریشن میں نقصان ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے انسان کو، لیکن اگر آپریشن نہ کیا جائے انسان کی جان جانے کا خطرہ۔ انگلی میں زہر پھیل گیا ہے، ڈاکٹر کہتا کہ آپ کے ہاتھ کو کاٹنا پڑے گا، ہاتھ کاٹ دینا نقصان ہے، یہ نقصان ہے یہ، لیکن ہاتھ کاٹنے ہی میں بھلائی ہے، کیونکہ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے پورا زہر پورے جسم کے اندر سرایت کر جائے، اس سے بہتر یہ ہے کہ آدمی کے پاس ہاتھ نہ رہے، آدمی کے پاس پاؤں نہ رہے، زندگی تو باقی رہے گی۔ تو جہاں دو نقصانات ہوں، ایک بڑا نقصان ایک چھوٹا نقصان ہو، انسان چھوٹے نقصان کو برداشت کرتا ہے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن چونکہ مجھے ایک پروگرام میں بھی جانا ہے، وقت ہو گیا ہے، اس لیے انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے اخلاق کو جاننے کی توفیق دے۔ اللہ ہم سب کو توحید پر قائم رکھے اور اس عظیم دولت کی حفاظت کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ اللہ شرک سے اور بدعات اور خرافات سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔